باتھ روم کے نلکے پر لگے پرانے داغ کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ نہیں چاہیے، تھوڑا سا سرکہ لیں، اسے ایک پلاسٹک کے بیگ میں ڈالیں اور بیگ کو نلکے پر چڑھا کر ربڑ سے باندھ دیں۔ 25 منٹ میں تمام داغ اتنے نرم ہو جائیں گے کہ آپ ٹوتھ برش کی مدد سے انہیں آسانی سے ختم کر دیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر دڑا دڑ چلنے والی کچھ ویڈیوز کی، جن میں بڑے بڑے آن لائن گرو آپ کو پرانے داغ دھبے دور کر کے اپنے کچن اور باتھ روم کے نلکوں کو دوبارہ چمکدار بنانے کے آسان ٹوٹکے بتا رہے ہیں۔ اگرچہ داغ دھبے دور کرنے کے لیے بازار میں طرح طرح کے کیمیائی فارمولے دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے سوشل میڈیا انفلوئنسر اور دیگر لوگ سرکہ ہی استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کھڑکیوں کو صاف کرنے سے لے کر فلش کو چمکانے تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل سرکے میں نہ موجود ہو۔ سرکے کو ڈش واشرز، واشنگ مشینوں اور یہاں تک کہ سائنسی لیبارٹریوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن کیا سرکہ واقعی اتنی زبردست چیز ہے؟ جہاں تک سرکے سے داغ دھبے دور کرنے یا صفائی کی بات ہے، اس میں سرکے کی جو خصوصیت کار فرما نظر آتی ہے وہ اس کے اندر موجود تیزابیت ہے۔ یہ تیزابیت اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ کپڑے کو خراب کر دے، لیکن یہ اتنی ضرور ہوتی ہے کہ اس سے کپڑوں اور دیگر چیزوں پر لگے داغ دھبے صاف ہو جائیں۔ گھروں میں استعمال کیے جانے والے سرکہ میں پی ایچ محض 2.2 ہوتی ہے، یعنی مشروبات میں پائی جانے والی تیزابیت سے تقریباً 10 گنا زیادہ۔ جب تیزاب کو داغ دھبوں پر ڈالا جاتا ہے، خاص طور پر دھاتوں اور لائم اسکیل کے دھبوں پر، تو تیزاب ان دھبوں کے مالیکولز میں توڑ پھوڑ پیدا کر دیتا ہے اور یوں دھبے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کیمیائی عمل میں نمک، کیلشیم ایسیٹیٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ نمک فوراً پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ سرکے کا دوسرا فائدہ اس کی جراثیم کش خصوصیات ہیں۔ اگرچہ کچھ بیکٹیریا تیزاب میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن روزمرہ کے زیادہ تر بیکٹیریا اس عمل میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے اور یوں پھل پھول نہیں سکتے۔ اچار میں سرکہ ڈال کر اسے کافی عرصے تک محفوظ رکھنا ایک قدیم طریقہ ہے۔ سرکے سے صفائی کی منطق بھی یہی ہے اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سرکہ متعدد جراثیموں کو بھی مار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکہ سبزیوں اور پھلوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور ٹوٹکا کسی میلی سطح پر سرکہ ڈال کر اس پر بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے۔ اس کیمیائی عمل میں بھی پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جو بلبلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور میل کچیل کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں ہمیں کبھی بھی سرکہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی کچھ اقسام کے پتھروں پر۔ مثلاً اگر ہم لائم سٹون وغیرہ پر سرکہ ڈالیں تو داغ دھبے تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن ان پتھروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔